بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ مصطفیٰ عامر قتل کیس سے متعلق وزیر اعلیٰ ہاؤس میں اہم میٹنگ۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے پولیس کو بلا تفریق کارروائیوں کے احکامات جاری کر دیے۔ وزیر اعلیٰ ہاؤس میں مختصر عرصے کی ہونے والی میٹنگ کے دوران اہم فیصلے کیے گئے ہیں۔ آپ کو بتا رہے ہیں مصطفیٰ عامر قتل کیس سے متعلق وزیر اعلیٰ ہاؤس میں اہم میٹنگ ہوئی ہے۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے پولیس کو بلا تفریق کارروائیوں کے احکامات جاری کر دیے۔ وزیر اعلیٰ ہاؤس میں مختصر عرصے کی ہونے والی میٹنگ کے دوران اہم فیصلے کیے گئے ہیں۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ ذرائع کے مطابق وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے پولیس کو بلا تفریق کارروائیوں کے احکامات جاری کر دیے ہیں۔ وزیر اعلیٰ ہاؤس میں مختصر عرصے کی ہونے والی میٹنگ کے دوران اہم فیصلے کیے گئے۔ مصطفیٰ عامر قتل کیس سے متعلق وزیر اعلیٰ ہاؤس میں اہم میٹنگ ہوئی ہے۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے پولیس کو بلا تفریق کارروائیوں کے احکامات جاری کر دیے۔ وزیر اعلیٰ ہاؤس میں مختصر عرصے کی ہونے والی میٹنگ کے دوران اہم فیصلے کیے گئے ہیں۔ کلفٹن بلاک 2 میں ڈکیتی کی واردات، بینک سے رقم نکلنے والے شہری سے لاکھوں روپے لوٹ لیے گئے۔ آصف شاہ نامی ٹرانسپورٹر بینک سے 8 لاکھ روپے لے کر نکلا۔ لوٹ مار کی واردات کے دوران 1 لاکھ گر گئے۔ واقعے کی سی سی ٹی وی فوٹیج سٹی 21 نے حاصل کر لی۔ آپ کو بتائیں کہ کلفٹن بلاک 2 میں ڈکیتی کی وارننگ، بینک سے رقم نکلنے والے شہری سے لاکھوں روپے لوٹ لیے گئے۔ آصف شاہ نامی ٹرانسپورٹر بینک سے 8 لاکھ روپے لے کر نکلا۔ لوٹ مار کی واردات کے دوران 1 لاکھ گر گئے۔ واقعے کی سی سی ٹی وی فوٹیج سٹی 21 نے حاصل کر لی۔ آپ کو بتائیں کہ کلفٹن بلاک 2 میں ڈکیتی کی واردات، بینک سے رقم نکالنے والے شہری سے لاکھوں روپے لوٹ لیے گئے۔ آصف شاہ نامی ٹرانسپورٹر بینک سے 8 لاکھ روپے لے کر نکلا۔ لوٹ مار کی واردات کے دوران 1 لاکھ گر گئے۔ واقعے کی سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آ گئی۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ بینک سے رقم نکلنے والی شہری سے لاکھوں روپے لوٹ لیے گئے۔ آصف شاہ نامی ٹرانسپورٹر بینک سے 8 لاکھ روپے لے کر نکلا۔ لوٹ مار کی واردات کے دوران 1 لاکھ روپے گر گئے۔ واقعے کی سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آ گئی ہے۔ کلفٹن بلاک 2 میں ڈکیتی کی واردات، بینک سے رقم نکالنے والے شہری سے لاکھوں روپے لوٹ لیے گئے۔ آصف شاہ نامی ٹرانسپورٹر بینک سے 8 لاکھ روپے لے کر نکلا۔ لوٹ مار کی واردات کے دوران 1 لاکھ گر گئے۔ واقعے کی سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آ گئی۔ سندھ سرکار نے 17 گریڈ کے مزید 15-17 گریڈ کے افسران کی نئی بھرتیاں کر دی۔ سندھ پبلک سروس کمیشن کی سفارش پر سروسز جنرل ایڈمنسٹریشن و کوارڈینیشن نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ آپ کو اپڈیٹ کریں، سندھ سرکار نے 17 گریڈ کے مزید 15 افسران کی نئی بھرتیاں کر دی ہیں۔ سندھ پبلک سروس کمیشن کی سفارش پر سروسز جنرل ایڈمنسٹریشن و کوارڈینیشن نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ اپڈیٹ کریں، 17 گریڈ کے 15 افسران کی نئی بھرتیاں کر دی گئی۔ نئی بھرتیاں سندھ پبلک سروس کمیشن کی سفارش پر کی گئی۔ افسران کو صوبائی سول سروس میں شامل 15 افسران شامل ہیں۔ سروس جنرل ایڈمنسٹریشن و کوارڈینیشن کا نوٹیفیکیشن جاری۔ نئے افسران میں ذیشان، سجاد علی، منظور احمد اور سارنگ شامل ہیں۔ عبدالباری، کنول محمد عادل، مدعا عادل، عطا اللہ، توقیر احمد بھی شامل ہیں۔ سندھ سرکار نے مستحق مریضوں کے مفت علاج اور ادویات کی فراہمی کے لیے سرکاری اور فلاحی 37 اسپتالوں کو رواں مالی سال 2024 اور 2025 کے زکوٰۃ فنڈ سے 20 کروڑ روپے جاری کر دیے ہیں۔ آپ کو بتا رہے ہیں، سندھ سرکار نے مستحق مریضوں کے مفت علاج اور ادویات کی فراہمی کے لیے سرکاری اور فلاحی 37 اسپتالوں کو رواں مالی سال 2024 اور 2025 کے زکوٰۃ فنڈ سے 20 کروڑ روپے جاری کر دیے ہیں۔ کراچی میں 2 منزلہ بسیں چلیں گی۔ سندھ کابینہ نے بھی ڈبل ڈیکر بسوں کی منظوری دے دی۔ اگلے مہینے سے پنک ٹیکسیاں بھی سڑکوں پر نظر آئیں گی۔ سندھ حکومت خواتین کو مفت الیکٹرک سکوٹر دیں گی۔ وزیر اعظم کو 180 بسیں دینے کا وعدہ بھی یاد دلا دیا۔ عاجز جمالی کی رپورٹ دیکھیے۔ کراچی کی سڑکوں پر ڈبل ڈیکر بسیں دوڑیں گی۔ لائسنس ہولڈر خواتین کو ای بائکس دی جائیں گی۔ ہر ماہ میڈیا کے سامنے قراردادی ہوگی۔ سندھ کابینہ کی ڈبل ڈیکر بسوں اور 1000 موٹر سائیکلیں خرید کرنے
دینے کی منظوری۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی زیر صدارت سندھ کابینہ کے اجلاس K4 منصوبے کی ڈھابے تک ٹرانسمیشن لائن بچھانے کی منظوری دی گئی۔ اجلاس پر بریفنگ دیتے ہوئے سینئر وزیر شرجیل میمن نے بتایا کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے سندھ کو 180 بسیں دینے کا وعدہ کیا تھا۔ 1 سال گزر گیا لیکن وعدہ وفا نہ ہوا۔ انہیں وعدہ یاد دلانے کے لیے خط لکھا جائے گا۔ پرائم منسٹر نے وعدہ کیا تھا کہ 180 بسز جو ہیں وہ وفاقی حکومت دے گی، لیکن جو بجٹ آیا 2025 والا اس میں ایک بس بھی فیڈرل گورنمنٹ نے نہیں دی ہمیں، تو اس پہ آج بات چیت ہوئی، اس پہ ہمیں تشویش بھی ہے اور ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم پرائم منسٹر صاحب کو دوبارہ خط لکھیں گے۔ شرجیل انعام میمن کا خواتین کو موٹر سائیکلیں چلانے کی تربیت دینے کا اعلان۔ بولے محکمہ ٹرانسپورٹ ڈرائیونگ سکھائے گا۔ بہت جلد مفت الیکٹرک موٹر سائیکلیں تقسیم کی جائیں گی۔ واٹر کارپوریشن کے 1 ارب 70 کروڑ ڈالر کے منصوبے چل رہے ہیں۔ جو خواتین کو امپاور کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتی ہے، ہر ممکن آپشن کو ہم لے کے آ رہے ہیں، یہ بھی اس کا ایک چھوٹا سا کمپوننٹ ہے۔ اس میں بھی ہماری بہنیں، ہماری مائیں، ہماری بیٹیاں جب یہ اسکوٹر چلائیں گی تو اس سے آپ کو یہ بھی ہوگا کہ جی آپ کی سوسائٹی میں بھی ایک پازیٹیو چیز آئے گی کہ جی ہم خواتین کو کس طرح مواقع دے رہے ہیں۔ انہوں نے متحدہ رہنما فاروق ستار کو بھی آڑے ہاتھوں لے لیا۔ الیکشن میں مقابلہ کرنے کا چیلنج بھی دے دیا۔ کہا ان کی پارٹی کو عوام نے مسترد کر دیا ہے، اب وہ چاہتے ہیں لسانی نفرتیں ہوں، پھر بوری بند لاشیں ملیں۔ انہوں نے نوجوانوں میں منشیات کے بڑھتے استعمال پر بھی خبردار کر دیا۔ بولے مصطفیٰ قتل کے بعد والدین اپنے بچوں پر کڑی نگرانی رکھیں۔ کیمرہ مین قمر عابدی کے ساتھ عاجز جمالی، کراچی۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ ترقی کے لیے اعتماد بڑھانا کے عنوان سے CEO کلب پاکستان سمٹ کا انعقاد کیا گیا، جس سے چیئرمین بینکنگ محتسب پاکستان معروف صنعت کار عارف حبیب اور دیگر نے خطاب کیا۔ کاوش میمن کی رپورٹ دیکھیے۔ CEO کلب میں بینکاری اور ترقی میں بڑھتے اعتماد پر سیمینار، مقررین میں بڑے صنعت کار، بینکرز اور تاجروں کی شرکت۔ چیئرمین بینکنگ محتسب پاکستان سراج الدین عزیز نے CEO سمٹ سے خطاب میں کہا، مستقبل کے چیلنج میں ہم کہاں ہیں، ہمیں کہاں ہونا چاہیے تھا۔ دنیا کا اکنامک ماڈل آؤٹ ڈیٹڈ ہو چکا ہے، دنیا سیاسی طور پر بکھر رہی ہے۔ ورلڈ اکنامک فورم کہہ رہا ہے 2030 تک 170 ملین روزگار کے مواقع ہوں گے۔ And we have to look at it in terms of where we are, where we ought to be, and where we should head. Now we are talking of economic models that have become a little outdated in nature. The Chinese have tested the special economic zone theory about 35-40 years back and did it so beautifully that it has made China what it is today. عارف حبیب کا CEO سمٹ سے خطاب میں کہنا تھا کہ معاشی استحکام کے بعد آج ترقی اور اعتماد کی بات ہو رہی ہے۔ بیرونی قرضہ 10 برسوں کا کرنٹ اکاؤنٹ اور اس کا سود ہے۔ معاشی نمو سے کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ بڑھے گا۔ میں اس سوچ سے اتفاق نہیں کرتا۔ معاشی ترقی کے لیے ہمیں موضوع شعبوں پر توجہ دینا ہے۔ The amount of last 10 years current account deficit has been about 80 to 85 billion dollars, and when we add to the interest on that, that is the foreign currency debt of Pakistan presently. So it says that if the economy managers, if they would have in fact managed it in a judicious manner, we would not have that much of. ڈاکٹر امجد ثاقب چیئرمین اخوت فاؤنڈیشن بولے اعتماد اور گروتھ کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ آج کل کے بینکنگ دور میں اعتماد کے شیشوں کو چکنا چور کر دیا گیا ہے۔ وسائل کی قلت نہیں ہے، دولت کی منصفانہ تقسیم مسئلہ ہے۔ اس میں آپ نے دیکھا کتنے بریلینٹ لوگ آئے جنہوں نے کہاں سے اپنا سفر شروع کیا اور کہاں پر پہنچے اور ملک کی ترقی میں وہ ایک نمایاں کردار ادا کر رہے ہیں، اور ہر شخص نے یہی بات کی کہ گروتھ کے لیے ٹرسٹ چاہیے، اعتماد کا فقدان نہیں ہونا چاہیے۔ اعتماد ہمیں خود پر ہونا چاہیے، خدا پر ہونا چاہیے، اپنے کلائنٹس پہ ہونا چاہیے، اسٹیک ہولڈرز پہ ہونا چاہیے، امپلائیز پہ ہونا چاہیے، سسٹم پہ ہونا چاہیے۔
मुकर्ररीन ने कहा, पाकिस्तान के बारे में सुबह और शाम का पाकिस्तान कहा जाता है। सुबह का पाकिस्तान वो है जो CEO बनाता है और शाम का पाकिस्तान मीडिया बनाता है। कैमरामैन मोहम्मद अली के साथ काविश मेमन से T21। मुस्तफ़ा कत्ल केस गवाहान ने अदालत के रूबरू मुलजिम अरमगान और शिराज को शनाख्त कर लिया, जबकि मुलजिमान के वकील आबिद जमान ने दावा किया कि गवाहान के बयानात में तजाद है। मुलजिम ड्रग ट्रैफिकिंग नहीं करता। जवाद आसिफ की रिपोर्ट देखिए। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस, मुल्जिमान अरमुगान और शराज को जुडिशल मजिस्ट्रेट जुनूबी की अदालत में पेश। केस के गवाहान गुलाम मुस्तफ़ा और ज़ुहैब ने जज के रूबरू 164 का बयान रिकॉर्ड करा दिया और गवाहान ने अरमुगान और शराज को शनाख्त कर लिया। अदालत को बताया, एक पतला लड़का बंगले आया था, कुछ देर बाद गालम गलोच हुई, बाद में बॉस ने ऊपर बुलाकर कहा खून साफ कर दो। मुल्जिमान ने बयान दिया कि हम दोनों ही बॉस यानी मुल्जिम अरमुगान के पास काम करते थे, जबकि मुल्जिमान के वकील आबिद जमान ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि गवाहान के बयानात में तजाद है, मुल्जिम ड्रग ट्रैफिकिंग नहीं करता। हाई कोर्ट का वो जो उन्होंने बात की वो मेडिकल नहीं हुआ, वो हाई कोर्ट का ऑर्डर है, उससे पहले भी एक मेडिकल है, अगर आप कहेंगे मैं आपको मेडिकल प्रोवाइड कर दूंगा। दौरान समाज मुल्जिम अरमुगान ने मुल्जिम शराज को कोर्ट रूम में कहा, डरना नहीं। मुल्जिमान 5 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस की तहवील में हैं। कैमरामैन ताबिश के साथ मोहम्मद जवाद आसिफ से T21। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही।